قربانی کرتے ہوں جو صاحب نصاب ہو، ظاہر ہے ان پر تو قربانی واجب ہے، ان کو تو قربانی کرنی ہے۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو رمضان میں صدقۃ الفطر ادا کرتے وقت جو نصاب مقرر تھا، وہی نصاب قربانی کے لیے بھی مقرر ہے۔ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوں، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، پیسے ہوں، یا مال تجارت ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ صاحب نصاب ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صاحب نصاب ہے یہ۔ اسی طرح اگر چاندی بھی نہیں ہے، سونے بھی نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کوئی پیسے ویسے ہیں یا نہیں ہیں۔ پیسے کتنے ہیں؟ اگر وہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، مثال کے طور پر میں نے پچھلے بھی رمضان کے دنوں میں مثال دی تھی کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 50,000 روپے ہے۔ اگر چاندی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 50,000 روپے ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہم صاحب نصاب ہیں، ہم پر قربانی واجب ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس 50,000 روپے، ہم کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ جو مال تجارت، جو سامان ہم بیچنے کے لیے لائے ہیں دکان میں موجود ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اگر دکان میں نہیں ہے، مثال کے طور پر باڑہ ہے ہمارے پاس، باڑے میں ہم جو جانور ہم نے رکھا ہوا ہے وہ بیچنے کے لیے ہم لائے ہیں، بیچنے کی نیت سے لائے ہیں، تو وہ بھی مال تجارت ہے۔ اسی طرح ہر وہ سامان جو ہم بیچنے کی نیت سے ہم نے خریدی ہے یا ہم نے اپنے پاس وہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ مال تجارت کہلائے گی۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس مال تجارت کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اگر اس کی قیمت 50,000 روپے بنتی ہے تو ہم صاحب نصاب ہے، قربانی ہم پر واجب ہے۔ یہ تھا کہ پورے پیسے ہمارے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی کی پوری قیمت ہمارے پاس ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ سونا تھوڑا سا ہو، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے کسی کے پاس، یا چاندی بھی 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، کچھ تھوڑے سے چاندی ہیں۔ اسی طرح پیسے جو ہیں 50,000 نہیں ہے، مثال کے طور پر 25,000 ہمارے پاس ہیں۔ اسی طرح مال تجارت بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی 50,000 کا مال ہمارے پاس نہیں ہے، 20,000 کا مال ہمارے پاس ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم جمع کریں گے، 1 تولہ سونا اس کی قیمت ہم معلوم کریں گے، جو تھوڑی سی چاندی ہے اس کی قیمت کو بھی معلوم کریں گے، دونوں کی قیمتوں کو ہم جمع کریں گے۔ اسی طرح مال تجارت جو 20,000 ہم نے اندازہ لگایا ہے، ہم اس کو بھی جمع کریں گے۔ اسی طرح جو پیسے 25,000 ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو بھی جمع کریں گے۔ ان سب کو جمع کر ہم دیکھیں گے کہ کیا ان سب کی قیمت 50,000 تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اگر ان کی قیمت 50,000 تک پہنچتی ہے تو ہم صاحب نصاب ہیں، قربانی ہم پر واجب ہے۔ اگر نہیں پہنچتی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم صاحب نصاب نہیں ہے، ہم پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی مقروض ہے کہ کسی کو پیسے ادا کرنے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس کسی کے 30,000 روپے ہیں، مجھے ادا کرنے ہیں اس کو، تو پھر یہ کریں گے، یہ دیکھیں گے اور میرے پاس پیسے کتنے ہیں، تمام چیزوں کو ملا کر میرے پاس مثال کے طور پر پیسے 70,000 روپے ہیں۔ اب میں یہ جو قرض کے پیسے ہیں اس کو میں نکال لیتا ہوں، قرض کے پیسے پہلے نکال لیں گے۔ اس کو نکالنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنے پیسے بچے، 50,000 ہیں، ظاہر ہے 70,000 سے 30,000 ہم نے نکال لیے تو 40,000 بچے، 50,000 پورے نہیں ہیں میرے پاس، تو بھی میں صاحب نصاب نہیں ہوں گا، قربانی مجھ پر واجب نہیں ہوگی۔ اگر میرے پاس 80,000 روپے ہیں، میں نے 30,000 روپے نکال لیے قرض کے لیے، مجھے قرض دینے ہیں، 30,000 روپے نکالنے کے بعد اب میں دیکھوں گا کہ میرے پاس کتنے بچ گئے، 50,000 روپے۔ 50,000 روپے بچ گئے تو میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر قربانی واجب ہے۔